ہے۔ دیکھیں روحانیت جو ہے نا، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اقتدار، اپنی اصل روحانیت اور روح کی غذا کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں۔ روح کی غذا کو جب ہم بھول سکتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جب اس کو کھانا پینا نہ دیا جائے، اس کو اصل اپنی غذا نہ دی جائے، تو وہ اسے، ہم نے موسیقی کو روح کی غذا بنا لی ہے، ہم نے فلموں ڈراموں کو فضول ٹائم میں، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک کو روح کی غذا بنا لی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہیں وہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک شیرنی کا بچہ پیدا ہوا، شیرنی شکار کے لیے نکل گئی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو وہ بھوک کی وجہ سے شکار کے لیے نکل گئی۔ پیچھے سے ایک چرواہا گزرا جو بھیڑیں چرا رہا تھا، اس نے ایک بچے کو، اکیلے شیر کے بچے کو دیکھا تو اس نے اٹھا لیا اور اسے ساتھ لے گیا۔ اب ساتھ لے جانے کے بعد اس نے کیا کام کیا کہ اس کو وہ بھیڑوں کا دودھ پلاتا رہا، وہ دودھ پیتا رہا اور بھیڑوں کے ساتھ وہ پلتا رہا۔ اب وہ جیسے جیسے بڑا ہو گیا، وہ بھیڑوں کے ساتھ کھانا، سر جھکا کے چلنا جیسے باقی بھیڑیں، وہ بچہ تھا جیسے ہی پیدا ہوا وہ ان کے ساتھ چلا گیا تھا، تو ان کے ساتھ وہ کھانا پینا اور ان کے ساتھ چلنا اس کی روٹین اور زندگی بن گئی۔ تو وہ ہوتے ہوتے بڑا شیر بن گیا، وہ بھیڑوں کے ساتھ جاتا تھا، دودھ پیا جیسے بچپن میں، اور پھر وہ گھاس کھایا اور ان کے باغ میں جا کے بیٹھ گیا۔ ایک دفعہ ایک شیر نے دیکھا کہ ان کا شیر جو ہے ان کی طرح کا وہ بھیڑوں کے اندر ہے۔ اس نے جا کے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم شیر ہو اور تم بھیڑوں کے ساتھ چل رہے ہو، تو تمہارا تو یہ گھاس چڑھنا تمہارا اصل غذا ہی نہیں ہے، تمہاری غذا تو شکار کرنا، خون ہے اور سر اٹھا کے چلنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اسی طرح ہوں۔ اس نے تو دیکھا جو یہی تھا، وہ نہیں مانا، وہ اسے زبردستی پکڑ کے ایک جھیل پہ لے گیا۔ اس نے ذرا جھیل کنارے جا کے اپنا پنجہ دکھایا اور اس کو کہا کہ تم پنجہ سامنے کرو۔ اس نے کیا، کہا دیکھو ایک طرح کے، اس نے کہا ایک طرح کے ہیں، کہتا ہے تم شیر ہو، کہتا ہے نہیں میں بھیڑ ہوں۔ پھر اس نے اپنا دوسرا پنجہ دکھایا، اس کا پنجہ دکھایا، پھر اس نے اپنا منہ اور باڈی دکھائی اور اس کا منہ اور باڈی، کہتا ہے سیم ہے۔ اس نے کہا سیم ہے، ہم ایک ہی طرح کے لگتے ہیں۔ اس نے کہا تو پھر تم شیر ہو؟ اس نے کہا نہیں میں پھر بھی بھیڑ ہوں۔ اس کے اندر غذا جو شروع سے پیدا ہوتے ہی وہ گھاس اور دودھ گیا ہے، تو اسے کیا پتا کہ وہ شکار کیا ہوتا ہے یا خون کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ حل سوچا کہ زبردستی شکار کیا، اس کو گھٹنوں کے نیچے دے کے اس کے منہ میں خون ڈالا، اور جب خون اس کی رگوں میں گیا تو اس کو احساس جاگا، اس کی رگوں میں وہ شیر والی جو خاصیت ہے وہ جاگی، اور اسے پتہ چلا کہ اس کے باڈی کی، اس کے اندر یعنی کہ روح کی غذا تو یہ تھی، اور وہ تو بھیڑوں کے ساتھ گھاس چاہ رہا تھا۔ ہمارا سیم مسئلہ یہی ہے، ہم پیدا ہوتے ہی، اب ہماری آنے والی نسل جو ہے، اسپیشلی آنے والی نسل پیدا ہوتے ہی وہ سامنے کیبل کے یا موبائل کے ہوتی ہے، یا سوشل میڈیا کے، جہاں پہ وہ ان کو دیکھنا، یعنی کہ فلموں ڈراموں کو دیکھنے، انہی جیسے وہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ اصل روح کی غذا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ سانگ سن کے، فلمیں ڈرامے دیکھ کے، فیس بک، واٹس ایپ کو، اس کو روح کی غذا دیکھ کے اس میں ٹائم پاس کر کے وہ ان بھیڑوں کی طرح سر جھکا کے زندگی گزارے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کی ویلیو کیا ہے، اس کی اصل روحانیت کیا ہے مسلمان کی، اور اس روحانیت کی غذا کیا ہے، کہ مسلمان بہادر کتنا ہے، مسلمان کی طاقت کتنی ہے، مسلمان جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم ان بھیڑوں کی طرح ہم نے کبھی احتجاج بھی کرنا ہو نا، وہ تو ہم سوشل میڈیا پہ ہی کرتے ہیں۔ اور ایک مزاحیہ پوسٹ بنی ہوئی تھی کہ شکر ہے یہ فیس بک اور واٹس ایپ جو تھے یہ پاکستان بننے سے پہلے نہیں تھے، ورنہ سب نے یہی کہنا تھا کہ اس کو 100 گروپ میں یا 10 گروپ میں شیئر کرو تاکہ انگریز کو پتہ چل جائے احتجاج کرتے ہوئے، وہ جہاں سے جو ہے وہ برصغیر چھوڑ کے چلا جائے اور ہم الگ پاکستان بنا لیں۔ یعنی لوگ فیس بک پہ بیٹھ کے شیئر کرتا رہتا کہ اس کو شیئر کر دو اور انگریز کو سبق سکھا دو کہ یہاں سے نکل جائے، تو ہم یعنی کہ وہ عملاً کام نہ کرتے۔ مسلمان کی اصل جو غذا ہے، روح کی غذا ہے، وہ قرآن مجید ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے نبی کا ذکر، اس نبی کا درود پاک ہے، اس کے لیے قرآن مجید، اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے۔ یہ اصل غذا ہے۔ یہ ہم آنے والی نسل کے بچوں میں یا تو زبردستی ڈالیں، قرآن پاک کی جو لذت ہے نا، وہ جب آپ کو فیل ہونے لگ جائے گی نا، جب آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے، جب آپ کو فیل کہ روح کی غذا کیسے ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ اگر فرض کرو آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ نے ایک رکوع پڑھنا ہوگا، میں گارنٹی کے ساتھ، اور ایسا ہوئے میرے اپنے ساتھ، کہ آپ پورا پارہ پڑھ جاؤ گے ترجمے کا، اور آپ بے شک لیٹ ہو رہے ہیں، آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا۔
کیونکہ وہ ایسا پرسکون لذت اور روح کی ایسی غذا ہے کہ جس کو انسان پہ جتنا استعمال کرتا جائے پتہ نہیں چلتا، زیادہ سے زیادہ اس کو انسان کو جو اس کی جو ہے وہ، کیونکہ وہ اتنی زیادہ اس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے، مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان بھیڑوں کی طرح سوشل میڈیا، فیس بک اور ان چیزوں پہ لگ کے جو ہے میوزک کو، ان کو ہم اپنے روح کی غذا سمجھ کے جو ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے روحانیت نہیں ہے۔ تو روحانیت حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ تو مسلمان ہے، تو انسان ہے، تیری ویلیو کیا ہے، تیری روح کی غذا کیا ہے، تیری طاقت کیا ہے، کہ جیسے جانوروں میں شیر جو سب سے طاقتور ہے اور وہ بھیڑوں کے ساتھ رہا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی بھیڑوں کو دیکھ کے وہ ان کے ساتھ چلنے لگ گیا، اس نے اپنے آپ اپنی وہ شیر والی خاصیت کو بھول گیا، ہم اس خاصیت اور روحانیت کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی روحانیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ایبلٹی پیدا کریں، اپنے اندر وہ قرآن پاک کو لے کے آئیں، اپنی اصل روح کی غذا کو جو ہے اپنے بچوں کو قرآن پاک وہ پڑھائیں، ان کو اللہ کے ذکر پہ، اللہ کی یاد پہ لگائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پہ، درود پاک پہ لگائیں، پھر دیکھیں کہ وہ روحانیت اور سکون کیسے نہیں ملتا۔ تو اس لیے اپنی اصل روح کی غذا کو پہچانو کہ ہے کیا، اپنے اصل انسان مسلمان ہونے کی ویلیو کو پہچانے کہ مسلمان اور انسان کے بعد پہ مسلمان ہونا ہے کیا، مسلمان کی ویلیو کتنی ہے، طاقت کتنی ہے اس کی، اپنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے افضل قرار دی ہے، اس کی حیثیت و اہمیت کتنی ہے کہ وہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہے، اور ہم اپنے گناہوں میں ڈوب کے جو ہیں وہ فرشتوں تو کیا انسانیت سے بھی چلے گئے ہیں۔ فرشتوں سے زیادہ افضل وہ فرشتے جو اللہ کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں پہ وہ عبادت نہیں کا ہے، وہ ان فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل قرار دیا ہے، اور ہم اپنی اہمیت اور اس کو بھول کے یہ سوشل میڈیا اور ان پہ جا کے اپنی ان بھیڑوں کی طرح سر جھکا کے چل رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصل روح کی غذا کو بھول چکے ہیں، جس وجہ سے ہم ناکامیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اپنی اصل روح کی غذا، اپنے مسلمان ہونے کی طاقت، اپنی ویلیو کو پہچانو، اور پھر جو ہے وہ اپنی روحانی روح کی غذا کو پورا کرو، جو روح کی غذا کو نقصان والی چیزوں کو سائڈ پہ رکھو، سوشل میڈیا، یہ سانگ اور ان ساری چیزوں کو، پھر دیکھیں آپ کو روحانیت کیسے ملتی ہے، اور روحانیت میں، اس روحانیت میں سکون کیسے